دجال دجال ایک ایسا شیطان جو اس وقت سامنے آئے گا جب مسلمانوں پر بے حد ظلم ہو رہے ہوں گے، تو وہ شروعات میں ایک اچھا انسان بن کر سامنے آئے گا، جسے کچھ لوگ تو پہچان لیں گے، مگر جو لوگ اسے پہچان نہ سکیں گے، دجال اسے اپنی فوج میں شامل کر کے اپنے ساتھ کر لے گا۔ ابو بکر الصدیقی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دجال مشرق میں خراسان نام کی جگہ سے آئے گا، اور وہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ دجال جب نکلے گا تو وہ ہر جگہ جائے گا، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی جگہ میں انٹر کرے گا، صرف مکہ اور مدینہ کے سوائے۔ دجال 40 دن راج کرے گا، اور اس 40 دن کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال مسلمانوں کو کچھ یوں گمراہ کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ حالانکہ دجال کے جس ہاتھ میں جنت ہوگی، اصل میں وہ جہنم کا راستہ ہوگا، اور جس ہاتھ میں جہنم دکھائی دے گی وہ جنت۔ حالات یہ ہو جائیں گے، ہر طرف مسلمانوں کا جینا محال کیا جائے گا، مسلمانوں کو کھانے پینے کے لیے تڑپایا جائے گا، کیونکہ دجال چاہے گا دنیا سے اللہ کا نام ختم ہو، اسی کی حکومت چلے۔ دجال مسلمانوں کو جھوٹا چہرہ دکھائے گا، جب سب بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو شرط رکھے گا، جو میرے ساتھ جائے گا اسے بھر پیٹ کھانا ملے گا، اور بے شک ایمان والے انکار کر دیں گے۔ دجال ایسی ایسی چیزیں کرے گا کہ وہ درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا کر دے گا، مردوں کو جلائے گا، اور اسی سال عرب شریف میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، اور ان کا امام کمزور ہوگا، وہ شہر چھوڑ باہر نکل دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کریں گے، تو وہ کہیں گے، اے دجال، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ہی دے دی تھی، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہوگا، اور ان کے سر پر آرا رکھ انہیں 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، اور دجال اپنے ماننے والوں سے کہے گا، کیوں نہ میں اسے پھر سے زندہ کر دوں، تاکہ تم لوگوں کو مجھے لے کر ایمان بڑھ جائے۔ اور دجال 2 ٹکڑوں کو جوڑ دے گا جو اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ زندہ ہو کر کہیں گے، میرا ایمان اور پکا ہو گیا ہے دجال۔ تو ملعون ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر 2 ٹکڑے کرنا چاہے گا، اور بے شک جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ دجال ناکام ہوگا۔ جیسا میں نے بتایا، دجال کے ہاتھ جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ دجال ان بزرگ کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک طرف امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جیسے ہی جماعت کی تیاری ہوگی، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر بیٹھے دکھائی دیں گے۔ لوگ انہیں دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ شاید کوئی آدمی مینار پر بیٹھا ہے، اور جب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی، یہ مینار پر کون بیٹھا ہے، تب عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ نیچے اتریں گے۔ تب سب کو معلوم ہوگا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا ورڈ سنتے ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگے گی۔ جتنے بھی عیسائی ہوں گے، سب وہ پہلا ورڈ سنتے ہی اسلام اپنا لیں گے۔ تو پہلا ورڈ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اترتے ہی کہیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سب کو جانکاری دیں گے، میں مسلمان ہوں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیں، میں تو بس دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ کئی کوس تک جائے گی، اور جو اس کی زد میں آ جائے گا وہ پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا۔ آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے باب لد تک جائیں گے، دجال کو آپ قتل کر دیں گے، پھر اس کا خون قوم کو دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو سکون مل سکے، اور سبھی مسلمان دجال کے لشکر کا خاتمہ کرنے میں لگے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پیڑ یا پتھر بول اٹھے گا، کہے گا، اے اللہ کے نیک بندے،
ایک کافر میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر قتل کر۔ اس طرح قتل دجال کے بعد پوری روح زمین پر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بادشاہت قائم ہوگی۔ تو میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی پر۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔